8 بجے کے بلیٹن میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. اہم خبروں کے ساتھ میں سعدیہ سیمسن. کرتے ہیں بلیٹن کا باقاعدہ آغاز. اور بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بیلا کے قریب مسافر کوچ اور کار میں تصادم ہو گیا ہے. تصادم میں 4 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی بتائے جا رہے ہیں. لاشوں اور زخمیوں کو بیلا اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اس کی مزید بھی تفصیلات حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے دیدار علی. دیدار علی، آگاہ کیجیے گا حادثے کے حوالے سے اب تک کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں؟ جی یہ بالکل بیلا کے قریب جاؤ کراس کے مقام پر حادثہ پیش آیا ہے. کوچ اور کار گاڑی کے درمیان تصادم ہوا ہے. مسافر کوچ جو کہ کوئٹہ سے کراچی آ رہی تھی، جبکہ بدقسمت فیملی کار میں کراچی سے پشین جا رہی تھی کہ بیلا کے قریب حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں کار میں سوار 4 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں ایک خاتون، ایک مرد اور 2 بچے شامل ہیں. جبکہ کوچ میں سوار 3-4 افراد بھی زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر سول اسپتال بیلا منتقل کیا گیا ہے. دیدار علی، بہت شکریہ اس کی تفصیلات آپ نے فراہم کی. آگے چل کر مزید جو ڈیولپمنٹ ہوگی آپ سے فالو اپ لیتے رہیں گے. پاکستان کے حالات اور مسائل کے حل کے لیے لندن میں نون لیگ کے رہنماؤں کی بیٹھک. نواز شریف کو ملکی سیاسی حالات سے لے کر معاشی بحران تک بریفنگ دی گئی ہے. معاملات میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئین شکن عناصر سے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے نمٹا جائے گا. نواز شریف نے عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کی بھی ہدایت کی ہے. مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عوام کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نجات دلانے کے پلان پر بھی مشاورت ہوئی ہے. حکومت آنے سے اب تک کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے کل حکمت عملی طے ہوگی. حکومتی ٹیم نے موجودہ معاشی حقائق سے نواز شریف کو آگاہ کیا ہے. عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی. مریم اورنگزیب کا بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ مہنگائی، لوڈ شیڈنگ سے عوام کو نجات دلانے اور ریلیف کی فراہمی سے متعلق مختلف سفارشات پر غور کیا ہے. نواز شریف کی زیر صدارت حتمی فیصلے کے لیے آج پھر سے اجلاس ہونا ہے اور ملک و عوام کو بحران سے نکالنے کے لیے حکمت عملی کی منظوری دی جائے گی. تمام فیصلوں کا اعلان اتحادی جماعتوں کی تائید و حمایت سے کیا جائے گا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ برطانیہ آنے کا بنیادی مقصد نواز شریف سے ملاقات اور مشاورت کرنا ہے. عمران خان نے ہمیشہ فراڈ اور جھوٹ کی سیاست کی ہے. آزادی ملے 74 سال ہو گئے. انتخابات کب ہونے ہیں یہ فیصلہ سب جماعتیں مل کر کریں. الیکشن کا فیصلہ جو ہے وہ تو خیر پی ایم ایل این نے نہیں اکیلے کرنا. وہ تو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، اتحادی حکومت ہے، اور وہ پہلے دن سے طے ہے کہ اتحادی جماعتوں کے سربراہ جو کہ اس وقت 8 اتحادی جماعتیں ہیں، تو وہ اتحادی جماعتوں کے سربراہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. وہ بھلے صبح کا فیصلہ کر لیں، بھلے وہ 14 ماہ بعد کا فیصلہ کرے. وہ فیصلہ پی ایم ایل این نے نہیں کرنا. پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنے سائن تو فیصلہ کر سکتی ہے، اپنی رائے دے سکتی ہے، لیکن جو فیصلہ ہے وہ وہی امپلیمنٹ ہوگا جو سب جماعتوں کے سربراہ مل کے کریں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل انتخابات کا اشارہ. بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے نومبر سے پہلے نئی حکومت آ جائے. جنرل باجوہ کہہ چکے ہیں انہیں مدت ملازمت میں توسیع نہیں چاہیے. اس اعلان کو خوش آئین سمجھنا ہو. اس سے قیاس آرائیوں کے دروازے بند ہوئے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام سینیورٹی لسٹ میں ہوا تو غور کیا جائے گا. عمران خان آرمی چیف کی تعیناتی اپنی مرضی سے کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے حکمرانی کے تسلسل کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. نگران حکومت اس سے پہلے چلی جائے اور نئی گورنمنٹ انسٹال ہو جائے تو کوئی بھی آ سکتا ہے. موجودہ آرمی چیف نے پبلکلی کہا ہے کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی. پبلکلی کہا، از آن ریکارڈ، اور آئی ریسپیکٹ ہم فار دیٹ کہ انہوں نے پبلکلی ایک اسٹیٹمنٹ دے کے ایک دروازے جو ہے اسپیکولیشن کے اوپر بند کیے ہیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 2 آرمی چیفز کی جو ہے نا میں نے پروسیس میں حصہ لیا ہوا ایز ڈیفینس منسٹر. عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی ذاتی مرضی استعمال کرنا چاہتے تھے کہ جو ان کے سیاسی مفادات کا وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی بات ہو جن سے ان کے سیاسی مفادات جو ہے کنٹینیوٹی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے، ان کی حکمرانی کی کنٹینیوٹی کو. مجھے دیکھنی اگر ان کا سینیورٹی کی لسٹ میں جو اس وقت نومبر میں ان کا نام ہوا تو بالکل وہ
कंसिडर किए जाएंगे ऑल दोज नेम्स विच विल बी रिकमेंडेड बाय GHQ। उनकी उस अदारे की एक सेंटिटी है और वो टू एंड फ्रो जो है इस किस्म के बयानात जो है दे के जो है वो सेंटिटी जो है ना थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है। वी विल डेफिनेटली डिफेंड जो एस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल रोल है और आइन की जो पासदारी है वो हम पे भी लाजम है, उन पे भी लाजम है, अदलिया पे भी लाजम है और बाकी पाकिस्तानियों पे भी लाजम है। उसको हमारा डिफेंड करना बिल्कुल फर्ज है और डिफेंड करेंगे हम। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने साबिक वजीर आजम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। सुआवी में जलसा आम से खिताब में कहा कि कुर्सी हिली तो दिमाग भी हिल गया। इदारे, अदलिया, मीडिया और सियासतदानों को बुरा भला कहा गया। इमरान खान जब हुकूमत में थे तो उन्हें तमाम इदारे बहुत अच्छे लगते थे, अब कुर्सी खिसक गई है और सब मीर जाफर नजर आने लगे हैं। शिकायत सिर्फ ये है कि उनका साथ क्यों नहीं दिया गया। क्या तुम्हारी गिलाजत का टोकरा कोई और उठाए, ये तुम्हें खुद उठाना पड़ेगा। कुर्सी हिली है तो दिमाग भी हिल गया है। कभी अदलिया को गाली देता है, कभी मीडिया को गाली देता है, कभी सियासतदानों को गाली देता है। जब तक तुम्हारी कुर्सी रही इदारे बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब तुम्हारे नीचे से कुर्सी खिसक गई तो तुम्हें मीर जाफर और मीर सादिक नजर आ गए। शिकायत सिर्फ ये है कि जिन्होंने पहले सर पे बिठा के रखा था अब वो साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी गलाजत का टोकरा तुम्हारी गलाजत है। इमरान खान इसको तुम्हें ही अपने सर पे उठाना पड़ेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि उन्होंने अमरीकी धमकी से मुताल्लिक खत नहीं पढ़ा। दावा किया कि वो खत इमरान खान का खुद साख्ता है। साबिक वजीर आजम को ना निकाला जाता तो मुल्क में खाना जंगी हो जाती। इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात जरूरी है। इमरान खान सिंध से इलेक्शन लड़कर दिखाएं। मजीद इस रिपोर्ट में जानते हैं। वो चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन पे चलें, तो हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं। बोलो खुदा के यहाँ इलेक्शन में खड़ा हो जाए, देखता हूँ मैं कितने लोग वोट देते हैं आपको। आसिफ अली जरदारी इमरान खान पर बरस पड़े। वजीर आला हाउस सिंध में मीडिया से गुफ्तगू में साबिक सदर का कहना था कि उन्होंने अमरीकी धमकी का मरासला नहीं पढ़ा। बाइडेन को जानता हूँ, वो दोस्त है। आसिफ जरदारी ने कहा कि अपोजिशन जमातों ने सिलेक्टेड को सियासी ताकत से हटाया। वजीर आजम बनाने के लिए PTI का कोई वोट नहीं लिया। इलेक्शन से कबल इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए। जब मैंने सिलेक्टेड को विद द हेल्प ऑफ द पॉलिटिकल पावर्स, PTI ने मुझे एक वोट नहीं दिया है प्राइम मिनिस्टर बनाने में। हुकूमत बना ली है, अब वो चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन पे चलें, तो हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं। हमको सिर्फ जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने। आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को चैलेंज दिया कि वो सिंध से इलेक्शन लड़कर दिखाएं, देखते हैं तुम्हें कितने वोट मिलते हैं। मैं ये कहूंगा कि आप मुझे बताएं कि मैंने फतह की है या मुझे वोट दिया लोगों ने। बोलो खुदा के यहाँ इलेक्शन में खड़ा हो जाए, देखता हूँ मैं कितने लोग वोट देते हैं आपको। ये इस्लामाबाद में माइंडसेट है कि पीपल्स पार्टी जो है उसके अलावा किसी को वोट नहीं मिलता सिंध में। वो बात ये है कि हम खिदमत इतनी करते हैं। साबिक सदर ने वाज़ेह किया कि वो इलेक्शन से नहीं डरते हैं। इमरान खान इलेक्शन करवा कर क्या कर लेंगे, लोगों को गद्दारी के तमगे क्यों दिए जा रहे हैं। ये कौन सा बंगाल का नवाब है, कल का वो कहते हैं क्रिकेटर, इसका क्या वास्ता कि ये लोगों को तमगे दे रहा है कि मीर जाफर और मीर सादिक, वो नवाब ऑफ ढाका था, उसका क्या वास्ता आज की सिचुएशन से। इसलिए चूंकि मैं नहीं हूँ इसलिए कोई नहीं होना चाहिए। आसिफ जरदारी ने कहा कि MQM को सही रास्ते पर लगाकर काम लेना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आला हाउस सिंध में सहाफी से गुफ्तगू करते हुए सदर आरिफ अलवी पर भी तनकीद की। जब उनसे सवाल किया गया कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में सदर मुमलिकत के किरदार को किस तरह से देखते हैं, तो आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आरिफ अलवी को सियासत का क्या पता है, वो तो दांतों के डॉक्टर हैं। अलवी साहब को थोड़ी सोच कम है, वो डेंटिस्ट आदमी है, उसको क्या पता सियासत क्या है, तो वो सियासत करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी बहुत हिंड्रेंसेस करते हैं, वी विल हैंडल इट।
PTI قومی اسمبلی کے منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کے ریفرنسز پر الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے 14 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ پٹیشنر آرٹیکل 63A سے متعلق الزامات کو ثابت کرنے میں مکمل ناکام رہا ہے اور درخواست گزار نے شواہد نہیں دی ہیں. ممبران کے پارٹی سے انحراف کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا ہے. درخواست گزار ثابت نہیں کر سکا کہ ممبران کو آرٹیکل 63A کے تحت شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے. ممبران نے باضابطہ پارٹی چھوڑنے کا کہیں اعلان نہیں کیا ہے. ارکان اسمبلی کی پارلیمنٹ میں ملاقاتوں یا اجلاسوں میں شرکت پر انحراف لاگو نہیں ہوتا ہے. سری لنکا میں بدترین معاشی بحران کے بعد پرتشدد مظاہرے جاری ہیں. حالات انتہائی کشیدہ ہیں. حکومت نے مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دے دیا ہے. فوج نے سابق وزیر اعظم مہندر راجاپکسے کو حفاظتی تحویل میں لے لیا ہے. مشتعل مظاہرین نے گزشتہ روز حکومت کے حامیوں سے پرتشدد جھڑپوں کے بعد حکمران راجاپکسے خاندان اور متعدد اراکین اسمبلی کے مکانات نذر آتش کر دیے تھے. میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت کے حامی مظاہرین کی طرف سے اب احتجاج کا رخ موڑنے کے لیے مسلمانوں اور ملک کی اکثریتی سنہالی آبادی کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ادھر مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے الجزیرہ ٹی وی چینل کی خاتون رپورٹر شہید ہو گئی ہیں. فلسطین سے تعلق رکھنے والی صحافی شیرین مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے گھروں پر اسرائیلی فورسز کے چھاپوں کی کوریج کر رہی تھی کہ ان پر فائرنگ کر دی گئی. وہ سر پر گولی لگنے سے شہید ہوئی. اقوام متحدہ نے الجزیرہ کی صحافی کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے. اٹلی کے شہر ملان کے قریب موٹر وے پر خوفناک حادثے میں 4 پاکستانی نوجوان زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. حادثہ اس وقت پیش آیا جب تورینو سے ملان جانے والی گاڑی وین کو کراس کرتے ہوئے بے قابو ہو گئی. حادثے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی. حادثے کے بعد 5 ایمبولینسز اور 2 ہیلی کاپٹرز فوراً پہنچ گئے. تاہم 4 پاکستانی نوجوان موقع پر ہی دم توڑ چکے تھے. امدادی ٹیموں نے 2 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے. جاں بحق ہونے والے 4 پاکستانیوں میں سے 3 کا تعلق گجرات اور 1 کا پشاور سے ہے، جبکہ وزیر آباد سے تعلق رکھنے والے زخمی شہری کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. PIA کی یورپ اور برطانیہ کی پروازوں کی بحالی کے امکانات روشن ہو گئے ہیں. یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی حکام مئی یا جون میں پاکستان کے دورے پر آئیں گے. ذرائع کے مطابق یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی حکام CAA ہیڈ کوارٹر سمیت PIA کا دورہ کریں گے. یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی PIA CAA سمیت پاکستانی ایئر لائن کے فلائٹ سیفٹی معیار کا بھی جائزہ لیں گے. یورپی ایویشن ایجنسی بھی آڈٹ کرنے جلد پاکستان کا دورہ کرے گی. DG CAA کا کہنا ہے کہ پروازوں کی جلد بحالی کا امکان ہے. PIA سمیت دیگر ایئر لائنز کے یورپی حکام سے مثبت رابطے ہوئے ہیں. امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان کی امریکی مشیر ڈیرک شولے سے محکمہ خارجہ میں ملاقات ہوئی ہے اور جاری معاملات پر جلد فیصلہ سازی کے لیے اعلیٰ سطح کے روابط پر اتفاق کیا گیا ہے. تجارت، سرمایہ کاری، ماحولیاتی تبدیلی، زراعت اور صحت جیسے عام شعبوں میں روابط میں مزید تیزی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مختلف شعبوں میں جاری 2 طرفہ تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے. پاکستانی سفیر مسعود خان نے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات کا مستقبل امید افزا ہے.